بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی پازیٹیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو اس کی آخری رسومات ادا ہوں گی، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور پھر اس کو قبرستان لے جایا جائے گا اور قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ سب اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے جنازے میں وہ لوگ بھی شرکت کریں گے جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تاکہ وہ دنیا کے طعنوں سے بچ سکیں، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ مر گیا۔ پھر اس کو قبر میں اتار آئیں گے اور قبر میں ڈالتے ہوئے خود کو دیکھیں گے کہ کہیں مٹی نہ لگ جائے، کہیں کپڑے نہ گندے ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اگر دنیا میں امیر تھا، ملازم تھے، اس کے پاس گاڑیاں تھیں، پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن آخر میں قبر میں اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ جائیں گے تو صرف اور صرف اس کے اعمال جائیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ وہ اعمال چاہے اس نے اچھے کیے ہوں یا برے کیے ہوں، وہی اس کے ساتھ جائیں گے، اور اس کا پھر وہ وقت شروع ہوگا۔ سب اہل و عیال جب اس کو واپس چھوڑ آئیں گے اور میت کا حساب شروع ہوگا، فرشتے آئیں گے اور اس بندے کو اٹھائیں گے، اور فرشتے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کے بال بکھرے ہوں گے، اور اتنی وحشت سے وہ آئیں گے اور حساب لینا شروع کریں گے۔ وہ تین سوال جو اس سے پوچھے جائیں گے، اگر اس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا ہوا تو وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ اگر وہ شرک سے بچا ہوا تو جواب دے سکے گا۔ اور پہلا سوال جو فرشتے پوچھیں گے، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص اگر ایمان والا ہوا تو بتائے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ وہ شخص کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال تمہارا نبی کون ہے؟ وہ شخص کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر آسمان سے آواز آئے گی میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ بولا، باقی کام بعد میں ہوں گے۔ اس کے چاہنے والے اس کو مٹی میں لٹا کر چلے گئے، جیسا کہ سنت بھی ہے کہ قبر کے ساتھ کوئی چیز نہ جائے گی، صرف وہ ایک انسان اور اس کے 3 کپڑے اور اس کے اعمال ہوں گے۔ جاؤ اور اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو، اور بالکل اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں گے۔ پھر کہیں گے یہ تو مہنگے لباس پہنتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا تو وہ پہنتا تھا، اور پھر اللہ کے انعامات کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ وہ اس کے اہل و عیال اس کو 3 کپڑوں میں چھوڑ گئے، اور جو سلائی بھی نہ ہوئے اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ ابھی وہ جنت میں نہیں گیا، لیکن وعدے قبر سے ہی پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کہیں گے یہ بڑے گھر میں رہتا تھا، اب یہ بند کوٹھری میں آ گیا۔ پھر اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا، جہاں تک اس شخص کی نظر جاتی ہے، انسان کی نظر جاتی ہے، وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر جنت کی خوشبوئیں آنے لگ جائیں گی۔ یہ ہوتا ہے مومن کا حساب۔ جب مومن کے حساب کی بات آتی ہے تو مومن کہتا ہے، اگر مومن کو دکھایا جائے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو وہ مومن کہے گا کہ رک جاؤ، میری عصر کی نماز رہتی ہے۔ اور وہی شخص صرف وہ کہہ سکے گا جو دنیا میں نمازیں پڑھتا ہوگا۔ اور اگر کافر کا حساب، جو شرک کرتا ہوگا، جو دین میں شک و شبہات کرتا ہوگا، جو دین میں شک کرتا ہوگا، شرک کرتا ہوگا، کسی اور کی عبادت کرتا ہوگا، منافق ہوگا، اس سے فرشتے جب سوال پوچھیں گے کہ بتا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ہاں ہاں سنا تھا، سوچے گا کہ یہ تو تقریریں بھی سنی، کئی جگہ اس کا ذکر بھی سنا، لیکن وہ یاد نہیں آئے گا اس کو کہ میرا رب کون ہے۔ اس کے منہ سے نہیں نکلے گا کہ اس کا رب اللہ ہے۔ اسی طرح اس سے اگلا سوال کیا جائے گا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ وہ نہیں بتا سکے گا، کیونکہ کبھی سنت پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے، تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ پھر نہیں جواب دے سکے گا۔ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ وہ تینوں سوالوں کے جواب یہی دے گا، مجھے نہیں معلوم۔ ہمیشہ غیر اللہ کی عبادت کی ہوگی، ہمیشہ منافقت کی ہوگی، وہ تو کیسے بتائے گا؟ جب مومنوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے کیسے جواب دے دیے، مومن کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے نماز پڑھی تھی۔ اور پھر جب مومن کو جنت میں گھر دکھا دیا جائے گا، مومن کہے گا قیامت آئے اور اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملوں اور انہیں بتاؤں، دیکھو میری نمازوں کا صلہ، میری عبادتوں کا صلہ، مجھے جنت میں گھر مل گیا۔
فرشتے کہیں گے مومن سے سو جا، قیامت تک ایسی سکون کی نیند سو جا جس میں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، ایسی نیند جس میں کوئی کچھ تنگی نہیں ہوگی، صرف نیند سکون کی پرسکون نیند ہوگی۔ اور کافر اس کے ساتھ فرشتے ایسا کریں گے، اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایسے ہتھوڑا ماریں گے، اور وہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہوگا کہ اس کا کوئی وزن برداشت نہ کر سکے گا، اور اگر اس کو پہاڑوں کے درمیان مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسا مومن بنائے جیسا مومن ہمیں نمازیں پڑھنے والا، دین پر عمل کرنے والا ہو، اور ہمیں ہمیشہ قبر کے عذاب سے بچائے۔ دردناک عذاب قبر کا ہے۔ مومنوں سدھر جاؤ، اپنے اللہ کو مانو، بغیر اللہ کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، ایک اللہ ہے اس کو مانو، اس کی عبادت کرو، قرآن پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھ کر عمل کرو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، اور ایسا مومن کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ سکیں اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی مکمل طور پر توفیق دے۔ اگر آپ اسی طرح مور انفارمیٹیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو پلیز بی پازیٹیو کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب کیسا ہوگا، ہر کوئی سنے اور قرآن پر عمل کرے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔